أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو آؤ اس کی طرف جو کہ اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہم کو کافی ہے وہ جس پر پایا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو۔ بھلا اگر ان کے باپ دادے نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ راہ جانتے ہوں تو بھی ایسا ہی کریں گے۔ اے ایمان والو، تم پر لازم ہے فکر اپنی جان کا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئی گمراہ ہوا، جبکہ تم ہوئے راہ پر۔ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، پھر وہ جتلا دے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 اور 105 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اوپر رسم پرست کفار کی ایک جہالت کا ذکر تھا، اور ایسی جہالتیں ان کی بکثرت تھی جن کو سن کر مومنین کو رنج اور افسوس ہوتا تھا۔ اس لیے آگے مومنین کو اس کے متعلق ارشاد ہے کہ تم کیوں اس غم میں پڑے ہو، تم کو اپنی اصلاح کا اور اپنے دوسرے کی اصلاح میں بقدر وسعت اور قدرت کوشش کرنے کا حکم ہے۔ باقی کوشش پر ثمرہ مرتب ہونا تمہارے اختیار سے خارج ہے، اس لیے آدمی کے اختیار میں جتنا ہے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ تو پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے کافرو، تمہاری طرف جو کچھ نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا، وہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی اس کی پیروی کرو، اس کی تقلید کرو۔ تو کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جن طریقوں پر پایا اور جن عقائد پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، وہی طریقہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہاں یہ بات بتا دینا ضروری ہے کہ آدمی کا اپنے عقائد کو چھوڑنا، اور چاہے وہ عقائد غلط ہی کیوں نہ ہو، اپنے عقائد سے دستبردار ہونا اور اپنے عقائد کو چھوڑنا نہایت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ بہت سارے مسلمان بھی ہیں جو اپنے بدعات و خرافات کے اندر اور اپنے باپ داداؤں کے طریقوں پر، بہت سارے مسلمان بھی ملوث ہیں، بہت سارے عقائد جنہوں نے گڑھ رکھے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس شخص کو مقتدی بناؤ تو پہلے یہ دیکھو کہ جس مقصد کے لیے اس کو مقتدی بنایا ہے وہ اس مقصد اور اس کے طریق سے پوری طرح واقف بھی ہے یا نہیں۔ پھر یہ دیکھو کہ وہ اس کے راہ پر چل رہا ہے، یعنی جو طریقہ بتا رہا ہے وہ اس طریقے پر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، یا بتا رہا ایک طریقہ اور راستہ اختیار کر رہا دوسرا، تو یہ نہیں ہوگا۔ اور اس کا عمل اپنے علم کے مطابق ہے یا نہیں، یعنی جو بتا رہا لوگوں کو اور جو راہ راست بتا رہا خود اس کا طریقہ اور اس کا عمل اس علم کے مطابق اور اس کے قول کے مطابق ہے یا نہیں۔ قول اور فعل کے درمیان تضاد ہے کیا، یا دونوں کے درمیان مطابقت ہے؟ اگر مطابقت ہے تو پھر وہ مقتدی بنانے کے قابل ہے۔ غرض کسی کو مقتدی بنانے کے لیے علم صحیح اور عمل مستقیم کے معیار سے جانچنا ضروری ہے۔ محض باپ دادا ہونا، یا بہت سے لوگوں کا لیڈر ہونا، یا صاحب مال و دولت ہونا، یا صاحب حکومت و سلطنت ہونا، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو معیار اقتداء قرار دیا جائے۔ دولت، حکومت، طاقت، قوت یہ معیار اقتداء نہیں، بلکہ علم اور عمل یہ معیار اقتداء ہے۔ یہ دیکھا جائے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا قول اس کے عمل کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس جگہ تقلید آبائی کے عادی لوگوں کی غلطی کو واضح فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی کسی دوسرے پر تنقید اور اس کی غلطی ظاہر کرنے کا ایک خاص مؤثر طریقہ بھی بتلایا، جس سے مخاطب کی دل آزاری یا اس کو اشتعال نہ ہو۔ کیونکہ دین آبائی کی تقلید کرنے والوں کے جواب میں یوں نہیں فرمایا کہ تمہارے باپ دادا جاہل یا گمراہ ہیں، بلکہ ایک سوالیہ نشان بنا کر
ارشاد فرمایا کہ کیا تم باپ دادا کی پیروی اس حالت میں بھی کوئی معقول بات ہو سکتی ہے جبکہ باپ دادا نہ علم رکھتے ہوں نہ عمل؟ تو جس طریقے سے کہ ہماری عادت ہوتی ہے، ہم لوگوں کو تانا دیتے ہیں تمہارا باپ ایسا تھا، تمہارا خاندان ایسا تھا، لیکن خدا تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی دیکھیے کہ خدا تعالیٰ نے کسی جماعت پر کسی پر تنقید نہیں کی، بلکہ ایک اشارہ فرما دیا اور اس کے بعد بات کو جو ہے اس کے اوپر چھوڑ دیا۔ دوسری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، دوسری آیت کریمہ میں اصلاح خلق کی فکر میں سب کچھ قربان کرنے والے مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ جب تم نے حق کی تبلیغ اور تعلیم میں مقدور بھر کوشش کر دی اور نصیحت و خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، تو پھر بھی اگر کوئی گمراہی پر جمع رہے تو تم اس کی فکر میں نہ پڑو۔ اس حالت میں دوسروں کی گمراہی یا غلط کاری سے تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر خود فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یعنی اے مسلمانوں تم اپنی فکر کرو، جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اس آیت کریمہ کے ظاہری الفاظ سے چونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر انسان کو صرف اپنے عمل اور اپنی اصلاح کی فکر کافی ہے، دوسرے کچھ بھی کرتے رہیں اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، اور یہ بات قرآن کریم کی بے شمار تصریحات کے خلاف ہے جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اسلام کا اہم فریضہ اور اس امت کی امتیازی خصوصیات قرار دیا ہے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے پر کچھ لوگوں کو شبہات پیش آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے، آپ نے اس کی توضیح فرمائی کہ یہ آیت احکام امر بالمعروف کے منافی نہیں، امر بالمعروف کو چھوڑ دو گے تو مجرموں کے ساتھ تم بھی ماخوذ ہوگے۔ اسی لیے تفسیر محیط میں حضرت سعید بن جبیر سے آیت کی تفسیر نقل کی گئی ہے کہ تم اپنے واجبات شرعیہ کو ادا کرتے رہو، جن میں جہاد اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی داخل ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو لوگ گمراہ رہیں تو تم پر کوئی نقصان نہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ اذا اہتدیتم میں غور کریں تو یہ تفسیر خود واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تم راہ چل رہے ہو تو دوسروں کی گمراہی تمہارے لیے مضر نہیں، اور ظاہر ہے جو شخص امر بالمعروف کے فریضے کو ترک کر دے وہ راہ پر نہیں چل رہا۔ تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑے ہی عبرت کا واقعہ ہے۔ ان کے سامنے کسی نے یہ سوال کیا کہ فلاں فلاں حضرات میں باہمی سخت رنجش ہے، سخت لڑائی جھگڑا ہے، بات چیت بند ہے، ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں کہہ دوں گا کہ جاؤ ان لوگوں سے قتال کرو؟ ہرگز نہیں، جاؤ ان کو نرمی کے ساتھ سمجھاؤ، قبول کریں تو بہتر اور نہ کریں تو ان کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر میں لگ جاؤ۔ پھر یہی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کی شہادت میں تلاوت فرمائی۔ آیت کے ظاہری الفاظ سے سرسری نظر میں جو شبہ ہو سکتا تھا اس کے پیش نظر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہو اور اس کو بے موقع استعمال کرتے ہو کہ امر بالمعروف کی ضرورت نہیں۔ خوب سمجھ لو، اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو لوگ کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور مقتور بھر اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کے ساتھ ان دوسرے لوگوں کو بھی عذاب میں پکڑ لے۔ یہ روایت جو اس وقت بیان کی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ روایت ترمذی شریف، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، اور ابو داود کے الفاظ میں اس طرح ہے کہ جو لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں، اس کو ظلم سے اپنی قدرت کے موافق نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں پکڑ لیں گے۔ بہرکیف آیات کریمہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ کے ظاہری الفاظ سے جو بعض لوگوں نے یہ معنی سمجھا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہر ایک کے ذمہ نہیں ہے، بس جو کرے گا وہ اپنی ذمہ داری سے کرے گا اور قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگا، ایسی بات نہیں۔
نہایت ہی قرآن کے اندر واضح الفاظ میں بہت ساری آیات کریمہ اور احادیث شریفہ کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی سخت تاکید کی گئی ہے، اور خود قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یعنی سورہ مائدہ کی 105 نمبر کی آیت کریمہ سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو، شبہ نہ ہو کہ جو برائی کرے گا وہ ذمہ دار ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی مقدور بھر کوشش ہر آدمی کو کرنی چاہیے۔ ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ برائی کرتا ہوا اگر کوئی کسی کو دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور برائی روکنے کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی طاقت سے اس برائی کو روکے۔ اگر کہیں کوئی برائی کرتا ہوا آدمی دیکھے تو اپنی طاقت سے اس برائی کو روکے، اور اگر اپنی طاقت سے روکنے پر قادر نہیں ہے، جیسا کہ موجودہ زمانے میں طاقت سے ہم محروم ہیں اور یہ کام حکومت کا ہے، سربراہان حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ برائیوں سے روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرے، عام آدمی کے لیے تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا درجہ جو برائی سے روکنے کا ہے وہ ہے زبان سے روکنے کا، کہ اگر آدمی طاقت سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے۔ اور تیسرا درجہ جو نہایت ہی کمزور درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، کم سے کم اس برائی کی قباحت اور اس برائی دل کے اندر ہونی چاہیے، اس برائی کی قباحت یا اس برائی دل کے اندر ہونی چاہیے کہ بھئی ہم نے اس کو طاقت سے نہیں روکا، زبان سے نہیں روکا، کم سے کم اس برائی کو برائی سمجھنا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، اس کے بعد کفر کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔